عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم میں جنتیوں کی علامات کیا ہے؟ ناظرین کرام، اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ایسے لوگ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہوں اور عمل صالح کرتے ہوں، سچا اور پختہ ایمان رکھتے ہوں اور اس کے تقاضے پورے کرتے ہوں، اللہ کی فرما برداری اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرتے ہوں۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، انہیں قرآن مجید میں قریباً 36 مقامات پر جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم کی بیشتر آیات میں جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے، جو مستحق ہوں گے، ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ اس طرح کی قرآن حکیم میں 100 سے زیادہ آیات مبارکہ ہیں جن میں جنتیوں کی جو ہیں وہ بتایا گیا ہے کہ ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، جنتیوں کی خصوصیات کیا ہوں گی۔ جس طرح قرآن حکیم کے ایک آیت میں آتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں، غرور اور تکبر سے پاک ان کی چال ہوتی ہے، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو لوگ تہذیب سے گرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ان کو دور سے ہی سلام کر دیتے ہیں، ان سے پہلو تہی کرتے ہیں، ان سے بچتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت سے۔ ناظرین کرام، میں اگر مختصر صرف ایک لائن میں یہ بات عرض کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 63 سالہ حیات ظاہری میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا عمل کرنے کے لیے اس پہ جو عمل کر دے گا، جس سے منع کیا اس سے منع ہو جائے گا، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرے گا، جو آپ نے نہیں کیا وہ نہیں کرے گا، بس یہی جنت کا راستہ ہے اور یہی جنتیوں کی پہچان اور نشانی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی بہت طویل احادیث ہیں، اس میں ایک کثیر تعداد ہے احادیث مبارکہ کی جن میں جنتیوں کے اوصاف، ان کی شناخت بتائی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند، پھر ان کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے وہ ایسے چمکتے ہوں گے جیسے آسمان کا روشن ترین ستارہ، وہ نہ بولو براز کی ضرورت محسوس کریں گے جنت میں، نہ تھوکیں گے، نہ ناک سے رطوبت نکلے گی، ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے اور ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی، ان کی انگیٹھیوں میں عود کی ایسی خوشبودار لکڑی جلے گی جس کی خوشبو بڑی پاکیزہ ہوگی، ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، وہ سب یکساں ساخت کے اپنے باپ آدم کی صورت پر 60 ہاتھ بلند و قامت کے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک منادی کرنے والا یہ منادی کرے گا اے جنتیو، تمہارا اب یہ مقدر ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، تم ہمیشہ سکھی رہو گے، کبھی دکھی نہ ہوگے۔ یہی مطلب قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بھی ہے کہ اور جنت والوں میں منادی کی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کی بنا پر جو تم نے کیے تھے۔ آج میری اس بزم میں میرے ساتھ شریک ہیں، میرے اسٹار ہیں، آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں، پروفیسر محمد اعظم نوری ہیں، ان کے ساتھ صاحبزادہ سید زین العابدین ہیں، نوجوان اسکالر، بڑے نیک سید زادے، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور لکھ رہے ہیں، میری ان کے لیے بڑی دعائیں ہیں۔ رضا شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ڈاکٹر مجاہد احمد صاحب، مجاہد بھی آپ کو معلوم ہے شاعر، ادیب اور بڑا خوبصورت لکھاری ہے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی پروفیسر صاحب، آپ سے ابتدا کر رہا ہوں، جنتیوں کی پہچان بتا دیں۔ ایک تو آپ ہیں جو حافظ قرآن ہوگا، اس کے والدین کو بھی تاج پہنائے جائیں گے، سید زادہ بھی حافظ ہے، تو آپ کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا سورہ مؤمنون سے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اہل جنت کی 7 علامتیں بیان کی۔ آغاز کیا قد افلح المؤمنون، اور اس کا اختتام ہوتا ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ فرمایا مومنین کامیابی حاصل کر گئے، فلاح پا گئے، اور وہ کامیابی کیا ہے کہ وہ جنت کے وارث بن گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اب یہ ابتدا اور انتہا، بیچ میں 7 علامتیں بیان کی۔ ان 7 علامات میں سے پہلی علامت اور 7ویں علامت
اس کو ریپیٹ کیا, ٹھیک, یعنی وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. فرمایا جنتیوں کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی نمازوں میں خشیت ہوتی ہے, خشوع و خضوع ہوتا ہے. اور اسی کو 7ویں نمبر پہ جا کے قرآن نے بدل کے یوں کہا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون. فرمایا جنتی وہ ہیں جو اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرتے ہیں, ہمیشگی اختیار کرتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم پڑی کہ اہل جنت کی سب سے پہلی اور سب سے آخری اور بنیادی علامت جو ہے وہ اقامت صلاۃ ہے, وہ نماز کا پڑھنا اس کے پورے خضوع و خشوع کے ساتھ. بیچ میں باقی چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی. اب یہ تو ہو گیا حقوق اللہ کے ساتھ اس کا تعلق, لیکن میں اس کے ساتھ ہی جوڑنا چاہوں گا حقوق العباد کو. حقوق العباد کو حضرت معاویہ بن جاہمہ سلمی, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, ایک دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہمارے معاشرے کا یہ المیہ آہستہ آہستہ ایک روگ کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے, جس کی طرف میں متوجہ کرنے لگا ہوں. آ کر عرض کرتے ہیں آقا, ذرا ان کی خواہش دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں. آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت اردت الجہاد معک, آقا میں آپ کی معیت میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ, اور دو چیزیں میرا مقصود ہے, ایک اللہ کی رضا اور دوسرا آخرت کی نجات اور بہتری. ٹھیک. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 4 چیزیں بن گئی, جہاد, حضور کی معیت, اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات. 4 خواہشیں لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً پوچھا احیۃ امک, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ماں کی ہی محبتوں کا ذکر کر رہے تھے, تو میں نے چاہا کہ اسی کے ساتھ اس حدیث کو میں جوڑوں. آپ نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے اس کی حضور جی زندہ ہے. آپ نے فرمایا ارجع الیہا فبرھا, فرمایا تم پلٹ جاؤ, ان کی جا کر خدمت کرو, یہ 4 نعمتیں ان کی خدمت میں تمہیں ملیں گی, ان کی خدمت میں ملیں گی. حضرت معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ میری جیسے ہوتا ہے نا آدمی کی ایک تسلی نہیں ہوتی اور دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اور بھی اس کی وہ 4 آرزویں پورا کرنے کا راستہ ملے. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں پہلے میں رائٹ سائڈ سے آیا تھا, پھر میں لیفٹ سائڈ سے آ گیا حضور کی خدمت میں, اور آ کر عرض کی آقا یہی 4 خواہشیں پھر عرض کی. آقا نے پھر وہی جواب دیا کہ پلٹ جاؤ, اپنی ماں کی خدمت کرو, یہ 4 چیزیں تمہیں وہیں پہ ملیں گی, وہیں پہ ملیں گی. کہتے ہیں تھوڑی دیر میں بیٹھا, اور یہ ایمان افروز ہے حدیث کا حصہ, کہتے ہیں ثم اتیتہ من امامہ, پھر میں فرنٹ سے کریم آقا کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا, اور میں نے آ کر عرض کیا آقا آپ کی معیت میں جہاد کرنا چاہتا ہوں, رب کو منانا چاہتا ہوں, آخرت کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہوں, تو میرے لیے کیا راستہ ہے؟ کہتے آقا علیہ السلام نے تیسری بار جملہ بدل دیا. آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے نا؟ عرض کی جی حضور زندہ ہے. فرمایا الزم رجلہا فسم الجنہ, جا اس کے پاؤں کو پکڑ کے چمٹ کے بیٹھ جا, تیری جنت وہیں پہ ہے, تیری جنت وہیں پہ ہے. میں ان دوستوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ جن کو اللہ نے ماؤں کی نعمت عطا کر رکھی ہے, ان کے لیے تو جنت کا شارٹ کٹ اتنا قریب ہے کہ وہ اپنے ماؤں کے قدموں سے چمٹ کے بیٹھ جائیں, ان کو راضی کریں, ان کی خدمت کریں, ان کی دعائیں لیں, تو ان کی جنت تو ان کی گود میں ہے. ابھی وہ پہل کریں, اٹھے اور ماں کی خدمت میں جا کے وہاں پہ جا کے کچھ عرض کریں. مجھے حارثہ بن نعمان یاد آ رہے ہیں غیث صاحب, کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند احمد کی روایت ہے, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کے کہا تھا کہ عائشہ میں جنت میں گیا تو میں نے دیکھا وہاں جنت کی فضاؤں میں میرے حارثہ کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی. تو میں نے پوچھا کہ وہ تو مدینہ کی سرزمین پہ ہے, اس کی تلاوت کی آواز جنت کی فضاؤں میں کیسے گونج رہی ہے؟ تو جواب ملا کہ وہ ماں کی خدمت کرتا تھا, اس سبب سے اللہ نے اسے یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ پڑھتا مدینہ کی سرزمین پہ ہے اور آواز جنت کی فضاؤں میں گونجتی ہے. جی صاحبزادہ صاحب زین العابدین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شکریہ غازی صاحب آپ کا. عزیزم جناب پروفیسر صاحب نے گفتگو کو جس انداز میں پیش کیا ہے, میں اسی سے آگے تھوڑا سا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آج جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں جنتیوں کی علامات. دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کے اندر وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں, جس میں کمی ہے وہ اپنی کمی کو دور کرے اور ان نشانیوں میں اپنے آپ کو تلاش کرے. لیکن کیا ہی خوشبخت لوگ ہیں وہ, ان کے اوپر ناز کرنا چاہیے جن کو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر جنت کی بشارتیں عطا فرمائی تھی. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی بن ابی طالب فی الجنہ, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ علی ھذا القیاس, وہ بہت خوشبخت لوگ تھے. قرآن عزیز میں رب العالمین جل وعلا نے حضور کو مخاطب کیا اور فرمایا محبوب آپ فرمائیے اُنبئکم بخیر من ذالکم, اے لوگو کیا میں تمہیں اس سے بھی اعلیٰ چیز نہ بتاؤں جو کچھ تمہارے پاس ہے؟ پھر فرمایا ان سے کہیے للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا
محبوب ان سے فرمائیے جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے ہاں باغات ہیں ایسے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. سبحان اللہ. اب آگے پھر ان کے علامات بیان فرمائیے کون کون لوگ ہیں. پہلی نشانی فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وہ لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہماری بخشش کر، ہمارے گناہوں کو بخش اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین فرما برداری کرنے والے، والمنفقین راہ خدا میں خرچ کرنے والے. اور یہ نشانی جو علامت بیان فرمائی انتہائی خوب، والمستغفرین بالاسحار جو سحری کے اوقات میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سحری کے اوقات میں یہ اس لیے خاص طور پہ فرمایا کہ جو سحری کا وقت ہے اس وقت میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلال الہی کا نور بندے کے قلب پر وارد ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور بندہ اپنی طبیعت اور مزاج سے ہٹ کے جس وقت بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اس دورانیے میں بخشش مانگتا ہے تو یہ اس کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے اور رب العالمین جل وعلا کے مرتبہ اور شان کا اقرار ہوتا ہے بندے کی طرف سے. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے صاحب. واہ 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 واہ. اس لیے قرآن عزیز نے اس بات کو خاص طور پہ ذکر فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت ذکر فرمائی کہ آپ ساری رات قیام فرماتے. کافی قیام کر لینے کے بعد نافع آپ کے غلام تھے، خادم تھے، ان سے فرماتے کہ اے نافع بتاؤ کیا سحر ہو گئی کہ نہیں ابھی؟ تو فرماتے ابھی نہیں ہوئی. تو پھر قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے. جس وقت پھر پوچھتے کچھ دیر کے بعد قیام کر لینے کے بعد کیا سحر ہو گئی؟ وہ کہتے جی ہاں سحر ہو گئی. تو آپ بیٹھ جایا کرتے اور پھر آپ دعا کیا کرتے اپنی بخشش کی. قرآن عزیز نے یہیں پر راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کا بھی تذکرہ کیا. اس پر بھی حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انتہائی خوبصورت واقعہ نقل فرمایا حضرت عبداللہ بن جعفر کے بارے میں. یہ اپنی زمین میں جا رہے تھے کچھ معائنہ کرنے کے لیے، تو وہاں ایک سیاہ فام غلام کو دیکھا، کام کر رہا تھا، خدمت میں مصروف تھا، نوکری میں. تو آپ اس کو دیکھنے لگے، بیٹھ گئے اس کے پاس، محنت مزدوری کرتے ہوئے اس کو دیکھا. دوپہر کا وقت ہوا، اس کے لیے اس کے مالک نے کھانا دیا. وہ کھانا کھانے کے لیے جس وقت بیٹھا الگ سے تو ایک کتا آ گیا اس کے پاس بیٹھا، للچائی اور بھوکی نظروں سے جس وقت کتے نے اس کو دیکھا تو اس غلام نے ایک روٹی اس کو ڈالی، پھر دوسری بھی ڈال دی، تیسری بھی ڈال دی. حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے جس وقت میں نے اس کا یہ ایثار دیکھا تو میں اس کے پاس آیا اور میں نے آگے کہا ہے غلام کیا تمہیں اس کے علاوہ بھی کھانا دیا جاتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں بس اتنا ہی دیا جاتا ہے. تو فرمایا پھر تم نے یہ ایثار کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا کہ حضور لگتا یہ تھا کہ یہ کتا ہماری سرزمین کا نہیں تھا، کسی باہر علاقے سے آیا تھا، بھوکا تھا، اب وہ کھانے کی امید لایا تھا، نہ دیتا تو یہ اس کی توقع کے خلاف تھا، لہذا میں نے اس کو دے دیا. تو آپ نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کے مالک کو تلاش کیا، وہ زمین خریدی، اس غلام کو بھی خرید لیا اور جو کچھ اس میں مزدوری کا سامان تھا وہ بھی خریدا اور وہ دے کر کہا فرمایا تو آزاد ہے، یہ زمین بھی تیری، سامان بھی تیرا، آج کے بعد یہ میری طرف سے تیرے لیے سخاوت. اچھا ایک اس میں یہ بھی ہے کتابوں میں تصوف کی کہ انہوں نے اپنی طرف دیکھا، وہ بڑے سخی تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کے مقابلے میں میری سخاوت کیا ہے، یہ تو مجھ سے بھی بڑھ کے سخی ہے، یعنی 3 کی 3 روٹیاں اس نے کتے کے آگے رکھ دی. اچھا اسی طرح کا صاحبزادہ سے ایک واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل کا بھی ہے. وہ جب کسی سے حدیث پوچھنے گئے تھے بہت دور تو وہاں دیکھا تو وہ کتے کو انہوں نے اپنی ساری روٹی جو تھی اس محدث نے وہ ڈال دی. انہوں نے کہا اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے تو یہ آیا تھا اور میں نے اس کو یہ اپنی ساری روٹی دے دی. تو انہوں نے کہا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک تھی کہ جو کسی سے توقع رکھ کے امید رکھ کے آئے اور اس کی امید پوری کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دیتے ہیں. کتا مجھ سے امید لے کے آیا تھا تو میں نے ساری روٹی اس کو دے دی. جی ڈاکٹر مجاہد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنتیوں کی خصوصیات قرآن مجید فرقان حمید میں ایک تحقیق کے مطابق 117 علامات بتائی گئی ہیں. اچھا. جن میں سے 35 علامات وہ ہیں جن کو اختیار کر کے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے اور 82 کام وہ ہیں جن سے بچ کر انسان جنت حاصل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ 2 چیزیں ہیں علامات کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ کچھ تحریری اور کتابی چیزیں بتا دی گئیں اور کچھ جو ہیں عملی مجسمے سامنے رکھ دیے گئے جیسے عشرہ مبشرہ کی زوات ہیں. اور اس کے علاوہ 50 اور صحابہ کرام اور صحابیات ہیں جن کو نام لے کر جنتی قرار دے دیا گیا. اور علامات کا آیت بھی پڑھے نا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جی تم بیسٹ پیپل ہو کس لیے؟ جی کیا کر امر بالمعروف کرتے ہو اور نہیں امر بالمعروف کا ترجمہ بھی تو بتاؤ، کلمہ نہیں آتا تو امر بالمعروف کا کیا پتہ ہوگا؟ یعنی نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اسی لیے یہ بیسٹ ہے، اسی لیے سب سے بہترین امت ہے. اس کے علاوہ ایک اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو علامت بتائی گئی ہے 30ویں پارے میں سورۃ الفجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے پاک اور مطمئن جان اپنے رب کی طرف لوٹا، اس اعتبار سے کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، اور اس کے خاص بندوں میں، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا
اور میری جنت میں داخل ہو جا. اب یہاں اللہ رب العزت نے جو اہل جنت کی علامت بتا دی وہ نفس مطمئنہ ہے. کل میں نے پڑھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں ہیں, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ 360 خصائل ایسے ہیں اگر کسی میں ایک بھی ہو تو وہ جنت کا حقدار بن جائے گا. تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ مجھ میں کوئی ان میں سے ایک ہے 360 میں سے. آپ نے کہا 360 کے 360 تمہاری شخصیت میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا. ایک دن صحیح بخاری کی سارے صحابہ جنتی ہیں, پہلے یہاں سے ابتدا کریں. کلم وعد اللہ الحسنى. قرآن مجید نے کہا کہ اللہ نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. جنت تو مطلب جو انہیں سعادتیں ملنی ہیں یا مل چکی ہیں اس کے مقابلے میں جنت تو بہت نیچے درجے کی نعمت رہ جاتی ہے. جنہیں اللہ کی قربتیں, آقا علیہ السلام کی قربتیں, لیکن نا وہ حضرت ربیہ کو آقا علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے, سلنی اوتیکا, مسند احمد کے لفظ ہے مجھ سے مانگ میں تمہیں دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ, جنت کو دوسرے نمبر پہ رکھا, حضور کی مرافقت کو پہلے نمبر پہ رکھا. یہی حضرت اسماء کیا تھا جن کو کہا تھا کہ آج کا دن ام ہمارا, انہوں نے بھی یہی سبحان اللہ ایسی تو بالکل آپ کے ساتھ میرا سارا خاندان, میں بالکل. اس کے بعد تو پھر کوئی کچھ مصیبت ہی نہیں ہے. میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث عرض کرنے لگا تھا, صحیح بخاری میں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کرام کو جنت میں جانے کی ہی باتیں بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جنت میں الگ الگ گیٹس بنے ہوئے ہیں, دروازے ہیں, 8 دروازے ہیں جنت کے. اور آپ فرما رہے تھے کہ جو نماز پڑھنے والے ہوں گے وہ باب الصلاۃ سے جائیں گے, انہیں وہاں سے پکارا جائے گا. روزہ رکھنے والے باب الریان سے جائیں گے, صدقہ دینے والے باب الصدقہ سے جائیں گے. آپ اسی طرح دروازوں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیے صحابہ کرام کا ادب کیسا تھا کہ وہ اپنی ذات کو مائنس کر کے پیچھے رکھ کے تو ان جنرل سوال پوچھتے تھے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر ہر چیز کو جانتے تھے, دلوں کی باتیں جانتے ہیں. بے شک کوئی شک نہیں, جانتے رہیں گے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل من احد يدعى من تلك الابواب كلها. آقا جی آپ فرما رہے ہیں کہ فلاں کو فلاں دروازے سے, فلاں کو فلاں دروازے سے, کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس سے جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے, ہر دروازے سے پکارا جائے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا ارجو ان تکون منہم, فرمایا تم یہ پوچھ رہے ہو کہ پکارا جائے, میں پورے یقین سے کہتا ہوں تم انہی میں سے ہو, تم انہی میں سے ہو جسے جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے. یہاں پر غازی صاحب ہم تھوڑا موضوع کے ساتھ ریلیٹ ہوں تو مجھے وہ انصاری صحابی اس کی قسمت پہ رشک آتا ہے کہ جو مسلسل 3 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جنت کی بشارت پاتا رہا. میں مسند احمد کی روایت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت انس کہتے ہیں مجلس سجی تھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ, فرمایا ابھی جو بندہ مسجد میں انٹر ہوگا نا وہ جنتی ہے. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ زبان اطہر سے جس کے لیے جو نکل گیا, وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کا شعر ہے نا جو حضرت ابو ہریرہ اپنی ہر تقریر میں صحابہ کو سنایا کرتے تھے, وہ وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع فقلوبنا اران الہدی بعد العمی فقلوبنا بہ موقنات انما قال واقع. سبحان اللہ. اس کا ترجمہ میں یہ کیا کرتا ہوں کہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا, آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. مطلب صحابہ کہتے ہیں جو حضور کی زبان سے نکل جاتا, صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھنے لگے کہ وہ کون خوش نصیب ہے. اچانک ایک انصاری صحابی جو تھے وہ انٹر ہوئے, دوسرے دن پھر وہی انٹر ہوئے, تیسرے دن پھر وہی انٹر ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دل میں تو ایک آرزو جاگ اٹھی, جوان تھے ینگسٹر, کہ میں جانوں کہ یہ کون سی ایسی ایکسٹرا آرڈنری چیز کرتے ہیں کہ 3 دن مسلسل انہی کے لیے بشارت. کہتے ہیں میں نے 3 دن ان کی خدمت میں عرض کر کے گھر میں مہمان رہ کے واچ کیا, کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی. کہتے ہیں جب میں 3 دنوں کے بعد جانے لگا تو میں نے ان کو ڈسکلوز کیا کہ آقا علیہ السلام نے 3 دن آپ کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی, وہ کون سی بات ہے جو آپ کرتے ہیں جس کے سبب آپ اس کے حقدار ٹھہرے. انہوں نے کہا ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے, لیکن 2 باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں, میں بھی یہ ہوں. انہوں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا پہلی بات لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا, فرمایا مسلمانوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی میرے دل میں کوئی بغض نہیں ہے, میرا دل ہر مسلمان کے لیے صاف ہے. اور دوسری بات جو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے اس کی طرف متوجہ کیا کہ لا احسد علی احد خیرا یجعلہ اللہ او کما قال, فرمایا اللہ کسی کو کوئی بھلائی عطا کرتا ہے نا تو میں اس سے حسد نہیں کرتا. ناظرین کرام یہ دیکھیے جب یہ ہم باتیں سنتے ہیں اور یہ جنتیوں کی خصوصیات سنتے ہیں تو لا محالہ ایک فطرت سلیمہ جو ہے اس کے اندر ایک امنگ, ایک آرزو,
ایک طلب تو پیدا ہوتی ہے نا کہ اس طرف، اور پھر وہ ایک بات اگر ہمیں یقین کے ساتھ یہ بات اپنے دلوں میں قلب و ذہن میں ہم بسا لیں کہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا یہ ہو کے رہے گا، یہ جنت اسی طرح ہوگی، اس کی نعمتیں اسی طرح ہوں گی، تو پھر یہ نعمتیں بھی ہمارے لیے ہوں تو پھر ہم ان کے حصول کیوں نہ کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا. ویلکم بیک ناظرین کرام. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک میں چاہتا ہوں اپنے سامعین ناظرین سے ضرور شیئر کروں. کمال کی بات فرمائی. فرماتے ہیں کہ دل رازوں کا برتن ہے، دونوں ہونٹ اس کا تالا ہے اور زبان اس کی کنجی ہے، بس ہر آدمی اپنے راز کی کنجی کی حفاظت کرے، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرے، اس سے کسی کے راز افشا نہ کرے، رازداں بنے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو بہت بڑا وصف تھا وہ رازدان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جتنے راز شاید سیدنا صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم تھے، سارے صحابہ مل کے بھی اتنے رازدان نہیں تھے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے. ناظرین کرام، آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ رازداری کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، تصوف پہ بڑا کام کیا ہے، پہلے بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں. ڈاکٹر شبیر احمد جامی، ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف ہیں آپ، اور آج بھی مدینہ منورہ کے فضائل پہ نئی کتاب جو انہوں نے لکھی مجھے ابھی پیش کی ہے انہوں نے، مفتی سید صابر حسین صاحب. اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی، ایک صوفی اسکالر ہے ہمارے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، یہ راز داری جو ہے اس کی بڑی اہمیت اسلام میں. غازی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ رازداری کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے کچھ مفسرین نے رازداری کے مضمون کو قرآن مجید سے بھی ثابت کیا ہے. ٹھیک. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ تعالیٰ بری بات کے اظہار کو پسند نہیں فرماتا سوائے مظلوم شخص سے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے کہ وہ جو اس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو بیان کرے. وہ اس کو بیان کر سکتا ہے، ویسے وہ بری بات کو بیان نہیں کر سکتا. غازی سے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور جن لوگوں نے باقاعدہ ایمان کو قبول کر کے دائرہ ایمان میں اپنے آپ کو لے آئے ہیں، ان پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و نوازشات زیادہ ہیں. ٹھیک. اسی رحمت و نوازشات کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ مومن بندے کے راز خواہ اس کے بتانے سے تمہیں معلوم ہو جائیں، خواہ لوگوں کی اطلاع سے معلوم ہو جائیں، خواہ روحانی طور پر معلوم ہو جائیں، اگر وہ متعدی نوعیت کے نہیں، مکر و سازش پر مبنی نہیں، تو ان کے اظہار کی اجازت نہیں. ٹھیک. یہ قاعدہ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ کچھ راز کسی کے ہوتے ہیں وہ مکر و سازش پر مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ معلوم ہو جائے وہ بتائیں. وہ متعدی ہوتے ہیں، وہ معاشرے کو خراب کر سکتے ہیں. اگر کوئی جاسوس ہے جی ہاں، تو اس کا تو آپ بتائیں گے. اگر کوئی معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے یا کوئی اس طرح کا. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مجلسیں کے علاوہ باقی مجلسوں میں گفتگو ہونے والی امانت ہے. ایک وہ مجلس جس میں رزق حرام کا کوئی معاملہ آ جائے، اگر کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کر کوئی رشوت یا کرپشن کا معاملہ طے کر لیں تو وہ اس کو نہیں چھپانا، وہ بیان کریں. اسی طرح ایسی مجلس ہو جہاں بدکاری کے امکانات پیدا ہو جائیں. اور اس کے علاوہ تیسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجلس جس میں ناحق خون بہانے کا منصوبہ بنایا جا رہا، قتل کرنے کا، کسی کو دہشت گردی کا، بم چلانے کا، ان 3 کو آپ بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی مسلمانوں کے آپس میں مابین چیزیں اگر ایک دوسرے پر زہر ہو جائیں،
تو ان پر ہمیشہ پردہ ڈالا جائے. جی مفتی صاحب، ایک جو حدیث پاک ہے کمال قربان جائیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے چھپا کر اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے مدد طلب کرو اللہ سے، اور ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے، تو واقعی یہ راز افشاں کرنا بھی ایک حسد کا پہلو ہے. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی باتوں کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کا حکم دیا. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث کے آخری حصے میں آپ نے یہ فرمایا کہ کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، تو یہاں ہمیں اپنی جو باتیں ہیں راز کی ان کو محفوظ رکھنے کی آپ علیہ السلام نے تلقین فرمائی. بہت اچھا. راجی صاحب آپ دیکھیں کہ ہم جب راز کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں تو ایک پہلو تو یہ آتا ہے کہ کسی کی ایسی باتیں جو راز کی ہیں، جو اس کی زندگی کے مطلب پرسنل میٹرز ہیں، ان کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ہمیں منع فرما دیا. فرمایا کہ ولا تجسسوا، یعنی یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کی راز کی باتیں جو ہیں معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں تا وقت کہ وہ خود نہ بتا دیں. اسی طرح خود بھی بتا دیں تو پھر بھی اس کا افشا نہیں کرنا. اگلا پہلو آ جائے گا. اسی طرح اپنی باتیں جیسا کہ حدیث مبارک میں بھی ہیں، لیکن قرآن مجید کی سورہ یوسف سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد محترم سے اس خواب کے بارے میں جو ہے تذکرہ کیا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو آپ کے والد محترم چونکہ اللہ کے نبی تھے تو وہ اس بات کو جان گئے کہ یہ صاحب عظمت ہے. تو اب یہ راز کی باتیں ہیں، اور ان کے جو بھائی تھے اس وقت تک کہ ان کے معاملات بہتر نہیں تھے، تو آپ نے کیا آگے ارشاد فرمایا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ تم اپنے بھائی کو اپنے اس خواب کے بارے میں مت بتانا اپنے بھائیوں کو. ہاں، فیکید لک کیدا، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ مکر و فریب کے ذریعے سے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. اور پھر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان جو ہے یہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے، یعنی للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ہم محفوظ رکھیں، جب مناسب وقت ہو تو ہم لوگوں تک پہنچائیں. اب تیسرا پہلو جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ جب کسی کی راز کی بات ہمیں معلوم ہو جائے تو اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث مبارک کے مطابق جو ہے اب وہ بات ہمارے پاس امانت ہے، لہٰذا ہم یا تو اس کی اجازت سے، یا پھر جیسا کہ جامی صاحب نے بھی فرمایا کہ اگر وہ ایسی بات ہے کہ جس میں دوسروں کا نقصان ہو سکتا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس بات کو ہم بطور امانت اپنے سینے میں محفوظ رکھیں گے اور جو ہے اس کو لوگوں کو آگاہ نہیں کریں گے. اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ان کی جو نصیحت جو ہے، ان کا قول مبارک جو ہے مجھے یاد آیا کہ آپ نے فرمایا کہ صدر العاقل صندوق السر، کہ جو عاقل کا جو سینہ ہوتا ہے یہ راز و نیاز کی باتوں کا صندوق ہوتا ہے. یعنی جو عاقل شخص ہے وہ کبھی بھی وہ دوسروں کی باتوں کو لیتا ہے، سنتا ہے، لیکن اس کو دوسروں پر افشا نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا، عیا نہیں کرتا، بلکہ اپنے پاس بطور امانت رکھتا ہے. اچھا ہاشمی صاحب، ایک حدیث پاک قربان جائیں، ایک حدیث پاک جو ہے اس کے اندر سمندر پنہاں ہے حکمتوں کے اور معانی کے. آپ نے کہا کہ جب تم کسی مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی کو تو دوست بناتا ہے اپنے دوست سے راز زیادہ شیئر نہ کر، ممکن ہے یہ دوست کل کو تمہارا دشمن ہو جائے، اور یہ ہم نے عملی زندگی میں دیکھا ہے. اللہ اکبر. ایک لمحہ پہلے تک بہت زیادہ دوست ہیں، اس میں خوبیاں خوبیاں ہیں، ایک لمحہ بعد اگر ذرا اختلاف ہوا تو ساری خامیاں اس کے اندر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی اس پہ مجھے بچپن میں ایک شعر یاد کیا ہوا تھا، وہ یاد آتا ہے کہ جو راز دل دے کے انسان خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے خوشبو تو پھر گل بیکار ہوتا ہے. یہ اسلام کی تعلیمات راز کے حوالے سے ان کا آغاز قبلہ غازی یہاں سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنا راز اپنے پاس رکھو، کسی کو راز کی بات بتاؤ ہی نہیں. ویسے مشکل ہوتا ہے راز چھپانا. جی یہ انسانی طبیعت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ قول ہے کہ یہ جو ہے نا پیٹ پھولتا ہے بندے کا. جی انسانی طبیعت. راز رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مال کو محفوظ رکھنا آسان ہے اور راز کو محفوظ رکھنا یہ مشکل ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی تو آپ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے جو الفاظ ہیں، تمہارے جو راز ہیں، سر کا اسیر کا، یہ تمہارے جو راز ہیں یہ تمہارے غلام ہیں، تمہارے قیدی ہیں. فَإِن قُلْتَ بِهِ، اگر تم نے ان کو کہہ دیا تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ سرتا اسیرہ، اگر تم اس کو کہہ دیا تو پھر تم اس کے قیدی بن جاؤ گے. اب یہ تمہارے ساتھ تم اس کے غلام بن جاؤ گے، یہ تمہارے ساتھ جو بھی معاملہ کر لیں گے. جب تک آپ کے پاس آپ کی اپنی بات ہے اس وقت تک ہی محفوظ ہے. اور دیکھیے کہ ہمارے عام معاشرت ہے یہ،
ہم عمومی طور پر تو یہ کہتے ہیں کہ خواتین میں یہ زیادہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلا تمیز جنس جو ہے یہ نہیں، آپ مردوں میں بھی کافی جی ہاں، مردوں میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ مطلب بس میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم نے آگے کسی کو نہیں بتانا۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ دیکھیے کہ کتنی حساسیت اس مسئلے کی بیان فرمائی گئی۔ فرمایا کہ جب تم سے کوئی بات کرے اور اس بات کرنے کے دوران وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہو، ایسے پیچھے دیکھے، جی دائیں بائیں دیکھ رہا ہو کہ کوئی سن تو نہیں رہا، تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے پاس اس کی وہ بات امانت ہے، اس کا راز ہے، اب تم اس کو کسی کو کہہ نہیں سکتے، اگر کہو گے تو تم خیانت کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ یہ اس حد تک احتیاط بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے غلاموں کی، اپنے امتیوں کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا۔ علامہ صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ تم اس طرح نہ کرو، کان لگا کے نہ سنو، اگر کوئی بندے بات کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوشش کرتے ہیں اس کو سننے کی، دونوں اس کی بھی ممانعت ہے۔ دونوں حوالوں سے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوں تو کسی کے ساتھ سرگوشی نہ کریں تاکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ اسٹور میں نہ لگ جائیں کہ یہ کیا بات کی تھی، وہ تم نے اس وقت جب بیٹھے ہوئے تھے تو کیا بات ہو رہی تھی، اس کی بھی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اور جب بات مطلب کوئی کر رہا ہو تو اس وقت تمہیں سننے کی ممانعت ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ اس کا سب سے مطلب کہہ لیجیے کہ جو وہی بات قبلہ جامی سے فرما رہے تھے کہ متعدی پہلو یہ ہو گیا ہے کہ مطلب راز ہمارے جو ہے نا بہت سارے ہمارے سیل فونز میں، وہ تو تباہی ہو گئی، جی ہاں، اس میں اب ہر وقت وہ آن کیا ہوتا ہے، اور جب آپ کسی سے بات کریں تو آپ کو نہیں پتا وہ ریکارڈ بھی ساتھ کر رہا ہوتا جی ریکارڈ کر رہا ہے، پھر دوسروں کو سناتا ہے۔ اس کی باقاعدہ طور پہ شرعی طور پہ مطلب موبائل فون کے استعمال کے شرعی احکامات جو ہیں، اس پر بعض ہمارے محققین نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس کی اجازت کے بغیر آپ اسپیکر فون آن کریں گے تو یہ بھی خیانت ہے۔ بس یہ چغل خور جو ہے نا جی، یہ تو کہہ لیں محبتوں کے چور، اس کو جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، یہ تو بربادی اتار ابلیس نے یہ کام بہت تیزی سے کر جی دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ جو چغل خور کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جہنم کے بندر ہیں، ہاں، یہ بڑی سخت جو ہے مطلب اس کے بارے میں وعیدات ہیں کہ جو چغل خوری ہے ادھر کی بات سننی اور مطلب اس جس سے سنی اس کی اجازت کے بغیر جا کے دوسری مجلس میں اس کو بیان کر ڈاکٹر دینا۔ جامی یہ تو کوئی اس طرح کی حدیث ہے کہ پیپ پلائی جائے گی ان کو جو اس طرح کا کام کرتے ہوئے راز افشاں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو جہاں آپ کو غیبت کرنے والوں کو اور عیب بیان کرنے والوں کا بتایا گیا تو وہ یہی نشانی تھی کہ ان کے پیٹ سے اور ان کے منہ سے اس طرح کے آثار ظاہر ہوں گے جس سے پتہ چلے گا کہ یہ وہ بدبودار جو عمل تھا اس کے یہ نتائج ہیں۔ بڑے خوفناک سزا ہے۔ اچھا جی غازی صاحب، جی آپ ارشاد فرمایا۔ اس کی جہاں فوائد بھی اس کے بڑے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی جیسے آپ نے فرمایا سزا بھی بڑی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مومنو، اللہ تعالیٰ کی صفات میں رنگنے کی کوشش کرو، تخلقوا باخلاق اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ستاریت ہے یا صفت غفوریت ہے اس کا فیض بنیادی طور پر رازداری کے عمل میں ہے۔ ٹھیک، ستار العیوب ہے، وہ ستار العیوب، اس کو سب کچھ پتا ہے، وہ سب کو پتا ہے، اس کے باوجود وہ ظاہر نہیں کرتا۔ وہ ظاہر نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ستار العیوب ہے تو کوئی بندہ جب اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا مخلوق کے اعتبار سے لحاظ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دو روایت میں سنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے بھائی کے رازوں کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے عیب کو چھپانے کا ثواب اتنا ہے جیسے جس کو زندہ درگور دفنا گیا ہو اس کو قبر سے نکال لینا۔ اللہ، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور احیاء علوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی اس کی تفصیلات دی ہیں۔ اچھا، اور رازداری کو مسلمانوں کے درمیان بہم اعتماد بلکہ قبولیت دین کا بہت بڑا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اگر کافروں کے راز بھی اگر آپ کو معلوم ہو جائیں بشرطے کہ وہ راز متعدی نہیں ہیں اور وہ سازش پر مبنی نہیں ہے تو تب بھی اس کو اس کے منہ پر بھی نہ کہو اور کسی کو بھی نہ بتاؤ، تو تاکہ وہ بندہ آپ کے ساتھ درجہ اعتماد میں رہے، اور پھر جب اس کو عقل و شعور آ جائے تو پھر آپ اس کو اسلام کی دعوت بھی دیں۔ دوسرا ہمارے صوفیاء کے ہاں یہ بڑا تھا کہ وہ کسی کو دوست بنانے سے پہلے اور صحبت میں بیٹھنے سے پہلے اس کا رازدار ہونا باقاعدہ چیک کر لیتے تھے۔ اچھا، ابو سعید سوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول تھا اپنے مریدین کو اور اپنے صحبت میں بیٹھنے والوں کو کہ جب تک کسی بندے کا رازدار ہونا تمہیں کلیئر نہ ہو جائے ایسے بندے کی صحبت اختیار نہ کرو۔ اللہ، مفتی صاحب یعنی پہلے یہ ٹیسٹ ہوگا کہ یہ ہے کہ نہیں رازداں۔ بات تو صحیح ہے، اگر وہ پیٹ کا ہلکا ہے اس کو آپ نے اپنی محفل میں بلا لیا تو وہ تو آپ کے لیے سراسر نقصان کا باعث بنے گا۔ جی، اب آپ دیکھیں قرآن مجید کی چند آیات کریمہ کے مطالعے سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی بھی یہ سنت طیبہ ہے
کہ وہ ستارن ایوب ہے۔ ہاں نہیں یعنی اپنی جو راز کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہر ایک پر عیاں بھی نہیں فرماتا، جیسے قرآن میں کچھ راز تو خالصاً اپنے محبوب کے ہاں جی وہی میں عرض کر رہا تھا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی غیب کی باتوں یعنی راز کی باتوں سے ہر ایک کو مطلع فرما دے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے۔ آشفی صاحب ایک خاتون کس سے شادی کرنا چاہ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ تو بڑا کنجوس ہے، تو اس کے بارے میں بتا دیا کہ تم اس سے شادی کرنا چاہ رہی ہو، تو یہ تو اس طرح کا معاملہ جو ہے بیاہ شادی پہ بھی بتا دینا چاہیے، اگر کوئی بڑا ظالم ہے، کنجوس ہے، بد کردار ہے تو وہ بھی رشتہ ہو رہا ہے تو بتا دینا چاہیے تاکہ نقصان نہ ہو۔ جی ہاں قبلہ صاحب اس کے بہت سے راز کے حوالے سے بہت سے پہلو جو ہے وہ بن رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی ہر جہت پر جو ہے وہ گفتگو کر دی جائے۔ میں ایک جہت جو ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ مس ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک بھی ہے کہ فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں مراتب کے اعتبار سے بدترین شخص وہ ہوگا جو اپنی بیڈ روم کی اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کی باتیں جو ہے وہ آ کے لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ یہ بھی آج ہمارے ہاں بہت بڑا ایک کہہ لیجیے کہ عالمیہ بنا ہوا ہے کہ خواتین اپنے میکے میں جاتی ہیں، سسرال کی باتیں جا کے وہاں شیئر کرتی ہیں اور پھر وہ ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہوتا ہے، گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں، خاندانی نظام تباہی بربادی کا شکار ہوتا ہے۔ اس پر جو ہے مطلب وہی ساری وعیدات لگیں گی کہ جو کسی کی کہہ لے کہ ستر کھولتا ہے، ستر پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ستر پوشی کرے گا کل بروز قیامت اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اگر کسی کی جو ہے وہ عیب چینی کرتا ہے، کسی کے عیب کھولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اس کے عیب کھولے گا اور اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ بڑی اہم بات آپ نے کی آشفی صاحب، ماڈرن دور میں بعض ایسے بھی واقعات میرے بطور جج بھی علم میں آئے، وکیل کے بھی، کہ وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں اپنی ذاتی زندگی کے معاملات جو ہیں ان کی ویڈیو بنا لی جی اور پھر اس کو دوستوں میں یا احباب بلیک میل بھی کیا۔ بلیک میلنگ تو بہت اب بھی مقدمات آپ کو دیکھتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی کوئی چیزیں ایسی خفیہ بنا لی، اس کے بعد ان کو پھر عام کر دیا، اس کو بلیک میل کیا، اور اس طرح کے بڑے واقعات خوفناک بھی ہوتے ہیں جس میں قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے، خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اب تو اس پہ قانون بھی آ گیا، لیکن ایک اس کا دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ بھئی یہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ نیت ہی کیوں ہوتی ہے کہ ہم نے تجسس کرنا ہے، اس کی بجائے کوئی پازیٹیو کیوں نہیں سوچ ہوتی؟ قبلہ صاحب دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ معاشرے میں اس وقت سپام کیم کے نام سے کیمرے جو ہیں وہ چند ہزار روپے کا کیمرہ مل جاتا ہے جو خفیہ طور پہ آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھ کے لوگوں کی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں۔ سپائی کیمرہ، سپائی کیمرہ بھی اس کو کہتے ہیں، سپام بھی مطلب اس طرح سے جو بھی اس کے مطلب اب تو پین بھی آ گئے، پین میں ہوتا ہے، واش روم کی لائٹ میں ہوتا ہے، بیڈ روم کی لائٹ کے اندر ہوتا ہے، بلب کے اندر ہوتا ہے، اس طرح مختلف قسم کے، حتیٰ کہ اب چشمے جو ہیں اس میں اینک میں بھی جو ہے گلاسز میں بھی، جی ہاں آپ نے گلاسز لگائی ہوئی ہیں، بظاہر یہ کہ آپ نے گلاسز لگائی ہوئی ہیں لیکن اس کے اندر پورا میموری کارڈ، پوری ریکارڈنگ، سارا سسٹم اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ایک بڑی زبردست جی آپ کا فیلڈ آ گیا اب تصوف کا۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی دوستوں کے راز افشاں کرتا ہے پھر دوست اس کو راز نہیں دیتے، فرماتے تھے کہ یہی جو اچھے خواب ہیں جو مفتی صاحب اشارہ کریں یہ بھی نہیں بتانے چاہیے کیونکہ پھر آئندہ راز نہیں ملیں گے آپ کو۔ لوگوں پہ کرم نوازی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، امام بصیری نے خود نہیں بتایا، وہ تو دوسرے جو بزرگ آئے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رات کو تھے، میں نے آپ کو دیکھا، آپ یہ کلام پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے، تو وہ ساری تفصیلات تو تب یہ منظر عام پہ آئیں۔ بالکل ٹھیک، ورنہ بزرگ اشاروں میں کہتے ہیں او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جیڑیاں ہمارا وادی سن کریاں، اشارے میں ہی بات کی ہے جی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے حوالے سے باقاعدہ ڈویژن بھی کر کے بتائی کہ خواب تین وجہ سے آتا ہے، یا تو خواب شیطان کی وجہ سے آتا ہے، یا خواب آپ کے نفسانی تقاضوں کی وجہ سے آتا ہے، یا خواب من جانب رحمان سے آتا ہے۔ پہلے تو بندے کو خود جو خواب دے رہا ہے کہ اس کی ججمنٹ کر لینی چاہیے، اگر وہ خواب ان میں سے کسی رخ پر جاتا ہے تو پھر اس کو خود پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ خواب برا ہے، تو برے خواب کو تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے سے بھی منع فرمایا، اور اگر خواب کے بعد بندہ وہ جاگ جائے تو اپنی بائیں طرف ولا حول ولا قوت پڑھ کر وہ تھوکے بھی صحیح۔ جہاں تک تعلق ہے اچھے خواب کا، تو اچھے خواب غیر اہل بندے پر ظاہر نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ غیر اہل بندہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، جو محرم نہ ہو، محرم نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی بندہ اسی لائن پر چل رہا ہے اور عبادت گزار ہے اور اس کا مرشد اس کو اس لیے خواب بتاتا ہے تاکہ اس کو اندازہ لگے کہ اگلے مراحل میں یہ زیارات والا مرحلہ بھی آئے گا، تو ایسے بندے کی اصلاح و تربیت کے لیے سنانے چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مقصد ہو کہ اس سے مال شہرت مقصد ہو، اگر اس سے مال مقصد ہو یا کام کا نمود و نمائش مقصد ہو تو یہ بالکل ممنوع۔ بہت شکریہ مفتی صاحب سید صابر حسین صاحب آپ کا، ڈاکٹر شبیر جامی آپ کا، اور علامہ صاحب ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے مناسب رشتے کے حصول کا عمل ہے۔ والدین میں سے والد یا والدہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا لطیفوں کا ورد مسلسل 1 ماہ تک کریں،
انشاءاللہ بہت جلد رشتے کے حوالے سے اسباب پیدا ہو جائیں گے. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ پڑھیں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں راز اس وقت تک آپ کا غلام ہے جب تک آپ نے اسے کسی سے بیان نہیں کیا، لیکن جب اسے بیان کر دیا تو اب آپ اس کے غلام ہو گئے. اور ناظرین کرام، آج کی بک آف دی ڈے یہ کتاب چھپی ہے معجزات سید الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی زبردست کتاب ہے، یہ 2 والیوم میں ہے اور اس کو لکھا ہے محمد منظور احمد نعمانی قادری چشتی نے، اور حاجی انعام اللہ طیبی جو ہے یا طیبی، انہوں نے اس کو جو ہے اہتمام سے چھپوایا ہے. یہ میں دوبارہ کتاب دکھا رہا ہوں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.